بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پروفٹ سیریز میں خاتم النبیین، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ شروع کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے شہر مکہ میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ جتنے ٹائم آمنہ علیہ السلام پریگننٹ رہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ انہیں بالکل بھی ان ڈیز میں محسوس نہیں ہوا کہ وہ حاملہ ہیں، اپنے حمل کی کوئی تکلیف یا شدت کچھ بھی محسوس نہیں کرتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے رحمت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر سے باپ کا سایہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہٹ گیا تھا۔ ان کے والد مدینہ منورہ گئے، وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کے والد انتقال فرما چکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو عموماً جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بہت گندگی ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نلا دھلا کے صاف ستھرے ہی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ختنہ کی جاتی ہے کچھ ٹائم میں، لیکن ہمارے نبی کی ختنہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو گئی تھی، یعنی اللہ کی طرف سے ان کی مسلمانی ہو چکی تھی۔ اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ناف ایک نس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، جسے ہم باہر نکالنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کاٹا جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی کی ناف اٹیچ نہیں تھی اور وہ بالکل صاف ستھرے پیارے سے بغیر کسی گندگی کے بہت صاف ستھرے پیدا ہوئے تھے۔ اور جب ان کو ڈلیور کیا گیا تو خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی تھی، ان کے وجود سے، ان کی آمد سے خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ 15 منٹ یا 20 منٹ کی عمر تھی ان کی، اور انہوں نے ایک بہت غیر معمولی سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے کیا کہ وہ ایک بالکل نیو بورن بیبی ہے، اور وہ 15 منٹس پہلے پیدا ہوا ہے یا 20 منٹس اس کی عمر ہے، اور وہ ہاتھ کا سہارا لیتا ہے اور گھٹنوں کے بل باقاعدہ وہ سجدہ کرتا ہے اور کافی دیر تک سجدے میں ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ نماز کا پیغام بھی ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ اور اس کمرے میں جو لوگ موجود تھے وہ حیران پریشان تھے، دائی اور ان کی والدہ حضرت آمنہ سب بہت حیران پریشان تھے کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ جب ان کی والدہ نے ان کو اپنی گود میں لیا تو کمرے میں روشنی اور نور پھیل گیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو باپ کے سائے سے محروم تھے، اور اللہ کی یہی رضا تھی۔ 6 سال کی عمر تک حضرت آمنہ علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی کی پرورش کی، لیکن جیسے ہی ہمارے نبی 6 سال کے ہوئے تو ماں کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ ان کی والدہ بھی مدینہ میں انتقال کر گئی، لہٰذا اب ان کی پرورش کا ذمہ ان کے دادا عبد المطلب کے حصے میں آیا، اور انہوں نے ان کی پرورش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو عبد المطلب کے بھی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا تھا، اور انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گارجین ان کے چچا کو بنایا۔ ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، انہیں ان کا گارڈین بنایا گیا اور ان کے ذمہ ان کی پرورش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فرما بردار لڑکی کی حیثیت سے بڑے ہوتے رہے۔ ایک دفعہ آپ اپنے چچا کے ساتھ ایک سفر پہ نکلے، بصرہ کے سفر پہ۔ وہاں ان کے چچا نے ان کی ملاقات وہاب نامی ایک شخص سے کروائی۔ اس شخص نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان سے خوب متاثر ہوا، اس کو ان سے محبت محسوس ہوئی، اور اس نے آپ کے چچا سے کہا کہ اس بچے کا مستقبل بہت روشن ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، یہودیوں سے اس کی حفاظت کریں۔ یہ بصرہ کا سفر 3 مہینے کا سفر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال تھی۔ وہاب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ کے بھتیجے کا مستقبل بہت روشن ہے۔ ابو طالب یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ ان کا بھتیجا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور وہاب بزرگ نے ایسا کیوں کہا۔ اب وہ وہاں سے مکہ واپس لوٹ آئے۔ اس سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہوئی، بس لوگ آپ سے بہت زیادہ متاثر تھے، کیونکہ عموماً لوگوں میں جو اخلاق آپ کے اندر تھا، جس طرح کا علم آپ کے پاس تھا، وہ عام لوگوں میں نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے کردار اور اخلاق کی وجہ سے سبھی بہت محبت کرتے تھے اور انہیں صادق اور امین کہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے بھیڑوں کے ریوڑ کی حفاظت بھی کیا کرتے تھے، یعنی انہیں چڑھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے تھوڑا دور رہتے تھے، تنہائی پسند تھے، اور جب وہ لوگوں میں جھگڑے ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو بہت غمگین ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو انہوں نے شام کا سفر کیا، اور یہ وہ سفر تھا جب ان کی پہلی زوجہ خدیجہ علیہ السلام ان کی زندگی میں آئی۔ خدیجہ علیہ السلام بزنس ویمن تھیں، اور ان کا بزنس بہت پھیلا ہوا تھا، ان کے پاس بہت دولت تھی، اور وہ بیوہ تھی۔ خدیجہ علیہ السلام سے بہت بڑے بڑے لوگ نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن خدیجہ علیہ السلام اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملی تھی، تو ان کا باقیوں سے نکاح کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں، البتہ جب ان کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو ایماندار ہو اور ان کے لیے ایمانداری سے تجارت کرے۔ جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی تو انہوں نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلے ہی غریب ہو، لیکن وہ ایک اچھے اخلاق کے مالک تھے، اچھے کردار کے مالک تھے، ایک اچھے خاندان سے تھے، اور وہ صادق اور امین تھے۔ انہوں نے اپنے کام کی ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی، اور اپنے خادم کو ان کے ساتھ کر دیا تاکہ وہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری رپورٹ دے سکے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ علیہ السلام کے لیے کام کرنا شروع کر دیا، اور اس سفر میں ان کے خادم نے یہ بات نوٹ کی کہ انہوں نے بہت آنیسٹی سے کام کیا۔ انہوں نے غلاموں کا، قافلے والوں کا خیال بھی رکھا، خود ان کی جگہ وزن اٹھائے، کام کیے، بہت کچھ کیا انہوں نے۔
کہیں ڈنڈی نہیں ماری۔ اب جب وہ لوگ واپس آئے تو خدیجہ علیہ السلام کے جو سرونٹ تھا، جو غلام تھا، جو ان کے ساتھ گیا تھا نبی پاک کے ساتھ، تو خدیجہ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے محمد کو کیسا پایا، مجھے رپورٹ چاہیے۔ تو اس خادم نے کہا کہ میں نے اب تک جتنے بھی لوگوں کو دیکھا ہے، جتنے بھی لوگوں کا کام دیکھا ہے، ان میں سے ایسا کسی کو بھی نہیں پایا جیسے محمد ہے۔ وہ بہت نیک اور بہت ایماندار ہیں۔ ان کے سرونٹ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ خدیجہ حیران رہ گئی۔ غلام نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی سختی نہیں کی، بعض لوگ جیسے کرتے تھے ویسے نہیں کیا۔ صحرا میں بہت تپتی دھوپ ہوتی ہے اور بہت گرمی، لیکن جہاں یہ لوگ سفر کرتے تھے وہاں ایک بادل ان پر سایہ بنائے رکھتا تھا۔ تو یہ بات غلام کو کافی معجزانہ لگی، اور جب حضرت خدیجہ کو بتائی تو وہ بھی بہت حیران ہوئی کہ تپتے ہوئے صحرا میں، دھوپ میں، جہاں وہ لوگ ہوتے تھے وہاں ایک بادل ان پہ سایہ کیے رہتا تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ بہت اچھے کاروباری انسان بھی ثابت ہوئے۔ انہوں نے پہلے اپنا مال بیچا اور اس پروفٹ کے ساتھ دوسرا مال خریدا اور اس کو بیچا، پھر دگنا پروفٹ بنایا۔ یہ سن کر خدیجہ علیہ السلام کو ان سے محبت ہو گئی، ان کا دل ان کی طرف مائل ہو گیا، اور یہ اللہ کی طرف سے تھا، ایسا تو ہونا ہی تھا۔ بہرحال خدیجہ علیہ السلام ہمارے نبی سے 25 سال بڑی تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ان سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ اب خدیجہ علیہ السلام نے اپنی بہن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ ان کی بہن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے ابھی تک نکاح کیوں نہیں کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ قریب سے نکاح کون کرے گا؟ تو ان کی بہن نے کہا کہ خدیجہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے تو بہت بڑے بڑے لوگ نکاح کے خواہشمند ہیں، انہوں نے سب کو ریجیکٹ کر دیا، تو وہ مجھ سے بھلا کیوں؟ کچھ عرصے بعد خدیجہ علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ اب ہمارے نبی کے پاس ایک ایسی ہم سفر، ایک ایسی کمپینین تھیں جو ان پر یقین کرتی تھیں، جو ان کی بات پر یقین کرتی تھیں، کیونکہ لوگ ان کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اور اگر آپ دا میسج دیکھیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی کو کس طرح سے لوگوں نے تنگ کیا ہے۔ خدیجہ علیہ السلام کے ساتھ ہمارے نبی کی بانڈنگ بہت اچھی ہو گئی، ان کی وہ زندگی جو نکاح کے بعد کی ہے بہت اچھی کافی عرصے تک گزری۔ اب کعبہ کی تعمیر کا دوبارہ معاملہ شروع ہوا، اور وہاں ایک قیمتی کالا پتھر تھا جسے سب اٹھانا چاہتے تھے۔ ایک بزرگ آدمی جب کوئی فیصلہ نہیں طے پا رہا تھا، ان لوگوں میں لڑائیاں ہو رہی تھیں، تو اس نے کہا کہ جو بھی دروازے سے پہلا آدمی اندر آئے گا اسی کی بات مانی جائے گی، اور وہ اتفاق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو شاید شہر مکہ میں داخل ہو رہے تھے، یا پھر وہاں جہاں پر یہ کعبہ بنا ہوا ہے وہیں کہیں دروازے سے اندر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے قبیلے کے لوگوں نے جب ڈسکشن کیا کہ بھئی ہم اس پتھر کو اٹھا کے کعبہ کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پتھر کو ایک کپڑے پر رکھیں اور سارے لوگ مل کر اس کپڑے کو اٹھا لیں اور پھر پتھر کو اس کی جگہ پہ فکس کر دیں۔ تو اس طرح بغیر کسی تنازع کے، بغیر کسی مسئلے کے یہ معاملہ بھی حل ہو گیا۔ اب اس وقت عثمان مکہ پہنچ گئے اور انہوں نے لوگوں کو سونے سے متاثر کرنے کی کوشش کی۔ وہ چاہتے تھے وہاں رومن حکومت کو شروع کر دیا جائے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے بخوبی واقف تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کی، ضرورت مندوں کی۔ ایون ان کے چچا کا جب بہت نقصان ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنی دولت کا استعمال کر کے ان کے بہت سارے قرض خود ادا کیے تھے۔ نیکسٹ پارٹ میں ہم اس سے آگے کے واقعات کو جانیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔